کوئی آیا، نہ ایسا بادشاہ دنیا میں کوئی آیا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دونوں جہانوں میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے، اور یہ قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ اللہ کی تمام نعمتوں کے قاسم وہ ہیں، اس لیے ان کی آمد پر خوشی منانا یہ کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ ہاں بہرحال جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر دور میں طریقے مختلف ہوتی ہیں، کوئی شے کسی دور میں نہیں ہوتی ہے، لیکن بعد کے زمانے کی حالات کی ضرورت کے مطابق اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ اگر شریعت کے ساتھ متصادم نہیں ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، شرک اور بدعت، یہ بس بغیر اس کے کہ اس کا مطلب سمجھا جائے لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کو شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ اب بدعت کی بات آئی ہے تو شرک کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ اس شرک ہر کسی آدمی کے لیے کوئی چیز ثابت کرے، کوئی عظمت ثابت کرے، اگر یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ تو کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے صفات میں دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ بھئی ہم سب اللہ کی صفات میں شریک ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے بندے کو پیدا کیا، ہم نے اس کو سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ بھی سمیع بصیر ہے، ہم بھی سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ پاک خود رؤوف اور رحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم، مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ دوستو یہ اللہ کی صفات کو دوسروں کے لیے ثابت کرنا صرف اتنے حوالے سے شرک نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ اور وضاحت کی ضرورت ہے، ورنہ حی اللہ پاک کی صفات میں سے ہے، بڑی صفات میں سے حی ہے۔ الحی القیوم لا الہ الا ہو، الحی القیوم، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ اور ہم سارے زندہ ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ پاک مردہ چیزوں سے حی کو پیدا کر دیتا ہے اور حی چیزوں سے مردہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ہم سارے حی ہیں جن سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم خود بھی جو ہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم سارے خود حی ہیں، اللہ پاک بھی حی ہے، ہم بھی سمیع ہیں، اللہ پاک بھی سمیع ہے، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ پاک بھی بصیر ہے۔ رسول اللہ بھی رؤوف ہیں، اللہ پاک بھی رؤوف ہے، وہ بھی رحیم ہے، اللہ پاک بھی رحیم ہے۔ یہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ جو صفت اللہ کی کسی غیر کے لیے مانی جائے یہ دوسرے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ اس میں یہ ایک وضاحت ساتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ جو صفت اللہ کی جس طرح اللہ کے لیے ثابت کی جائے، جو صفت اللہ کی جس طرح اللہ کے لیے ثابت کی جائے اس طرح کسی دوسرے کے لیے ثابت کی جائے تو یہ شرک ہے، یہ واقعی شرک ہوگا۔ ہم اللہ پاک سمیع ہے، وہ اس طرح سمیع ہے کہ اس کو کسی دوسرے نے سمیع نہیں بنایا ہے، وہ اس طرح بصیر ہے کہ اس کو کسی دوسرے نے بصیر نہیں بنایا ہے، وہ اپنی سمع میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی بصارت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن بندہ اگر سمیع ہے تو اس لیے سمیع ہے کہ اللہ نے اس کو سمیع بنایا ہے۔ بندہ اگر بصیر ہے تو اس بنا پر بصیر ہے کہ اللہ نے اس کو بصیر بنایا ہے۔ اس لیے اللہ بذات خود سمیع اور بصیر ہے، بندہ اس لیے سمیع اور بصیر ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ بندے کی سماعت محدود، اللہ کی سماعت لا محدود، بندے کی بصارت محدود، اللہ کی بصارت لا محدود، اور بھی بہت سے فرق ہیں۔ بہرحال جتنی صفات اللہ کے لیے ہیں ان صفات کے ساتھ کوئی بھی صفت کسی کے لیے ثابت کرو یہ شرک ہوگا۔ حتیٰ کہ رؤوف الرحیم ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی شرک ہوگا اگر اس طرح مانیں جس طرح اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ رؤوف ہے اس طرح سے کہ اس کو کسی دوسرے نے رؤوف نہیں بنایا ہو،
اللہ رحیم ہے، لیکن اس کو رحیم کسی دوسرے نے نہیں بنایا، وہ تو خود خالق ہے ساروں کا، وہ بذات خود رؤوف ہے، بذات خود رحیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رؤوف اور رحیم ہے کہ اللہ پاک نے ان کو رؤوف اور رحیم بنایا۔ تو صفات جو اللہ کے لیے ہے وہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا اس طرح سے جس طرح اللہ کے لیے ثابت ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر صفات اس طرح سے نہ مانی جائے تو پھر کوئی شرک نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صفات مانی جاتی ہیں اس میں شرک کا بلا کیا شابہ ہے؟ مثلا علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری کائنات کا علم صحیح، ما کان و ما یکون کا علم مان لیں، یہ اللہ کے علم میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، یہ تو ذرہ سا علم ہے۔ جب کان یعنی کائنات پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اللہ تو ازل اور ابد سے ہے، اربوں خربوں سال اس سے پہلے سے ہے۔ جب کائنات ختم ہو جائے گی اللہ تب سے ہے۔ اللہ کا علم تو ان چیزوں کو بھی محیط ہے جو کائنات پیدا ہونے سے پہلے تھی۔ اللہ کے علم میں تو وہ چیزیں بھی شامل تھیں جو یکون ختم ہونے کے بعد ہوں گی۔ تو دنیا کی آفرینش سے لے کے قیامت تک یہ بہت محدود سا چھوٹا سا عرصہ ہے۔ اس کے واقعات اگر کسی کو علم ہو گئے اور اس حوالے سے علم ہو گئے کہ اس کو ذاتی طور پر علم کوئی نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ علم دیا ہوا ہے، اس میں بلا کہاں سے شرک آیا؟ یہ تھوڑا سا علم ہے، اللہ کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا ہے جو ذرہ اور صحرا میں ہوتی ہے، وہ نسبت بھی نہیں رکھتا ہے جو قطرے اور سمندر میں ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ خود جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ نیک بندہ جو ہوتا ہے میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، تو فبی یسمع وبی یبصر، وہ میری قوتوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور میری قوتوں کے ساتھ سنتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی قوتوں کے ساتھ سن رہا ہو تو پھر اس کی قوتوں کا کیا کہنا؟ یہی بات حضرت علی نے وہ جب قلعہ خیبر کا دروازہ توڑ دیا تھا، وہ دروازے کو 40 آدمی بمشکل بند کیا کرتے تھے مل کر، اتنا بڑا دروازہ تھا، ایک آدمی تو ہلا نہیں سکتا ہے اس کو۔ انہوں نے نیچے سے ہاتھ دے کے کھینچا اس کو اپنی طرف، دروازہ کھڑ کھڑ کرتا ہوا ٹوٹ کے اندر گرا۔ بعد میں کسی نے ایک دن دیکھا حضرت علی کو کہ وہ روٹی تھی پاس جو کی سکی ہوئی، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، سکی ہوئی بہت پرانی تھی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جی آج اس کو روٹی توڑنے میں اتنی مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے، وہ قلعہ آپ نے اتنا بڑا توڑ دیا تھا۔ فرمایا بھائی وہ اور بات ہے، قلعہ تو بقوت رحمانیہ لا بقوت جسمانیہ، اس کو میں نے جسمانی قوت کے ساتھ توڑا تھا، جسمانی قوت کے ساتھ تو اس کو ہلاک ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں نے اس کو توڑا تھا رحمانی قوت کے ساتھ توڑا تھا۔ تو یہ رحمانی قوتیں تو بندوں میں اتر آتی ہیں، اور بندے جو کچھ کرتے ہیں وبی یسمع وبی یبصر، وہ میری قوتوں کے ساتھ دیکھتا ہے، وبی یبطش، اور میری قوتوں کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ اس کی بطش، اس کی گرفت، اس کا دیکھنا سننا، یہ سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو یہ انعام کر دیتا ہے، اس کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن نہ اس میں وہ خود مختار ہوتا ہے، نہ وہ ذاتی طور پر وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سارا اللہ کی مرضی پر ہے، وہ جس کو دے دے، جس کو نواز دے، مہربانیاں ہے اس کی، نوازشیں ہے اس کی۔ ہاں اگر وہ دے دے، نواز دے اور مانا جائے کہ فلاں میں یہ قوت پائی جاتی ہے، اس سے شرک کوئی نہیں واقع ہوتا ہے۔ کوئی بھی صفت اللہ کے لیے اس طرح ثابت کرنی جیسے اللہ کے لیے ہے، یہ شرک ہے۔ کوئی بھی نیا کام جو کہ مخالف ہو مقصود شرع کے اور شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ نیا کام ہے لیکن مقصود شرع کے مخالف نہیں ہے۔ مدرسے بنائے جا رہے ہیں، مدرسوں میں مدرس مقرر کیے جا رہے ہیں، مدرسوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں خلافت راشدہ کے دور میں نہیں تھیں۔ نہ اس طرح کے مدرسے موجود تھے، نہ اس طرح کے مدرس موجود تھے۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں باقاعدہ، بڑی بڑی بخاری اور مسلم اور صحاح حدیث، صحاح کی بڑی بڑی کتابیں، اس طرح کی کتابیں اس تدوین کے ساتھ اور اس اب سند کے ساتھ کہیں بھی صحابہ کرام کے دور میں موجود نہیں ہیں۔
لیکن بہرحال یہ چیزیں اشاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظریے کی. آپ جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو دنیا کی پھیلانے کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ جب کیا تھا شاہ عبد القادر صاحب نے تو فتوے لگ گئے تھے کہ یہ قرآن شریف کی اس نے توہین کر دی ہے. ان پر بدعتی ہونے کے فتوے لگ گئے تھے کہ پہلی دفعہ اس نے قرآن کو جو ہے وہ فارسی میں منتقل کیا, انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا تھا. شور بچ گیا ہر طرف بدعت کا. اس سے پہلے ترجمہ نہیں ہوا تھا قرآن کریم کا. یہ شاہ عبد القادر صاحب کی احسان ہے اس امت پر. بہرحال فتوے لگتے رہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ترجمہ بنا کس طرح بدعت ہوگا قرآن شریف کی. وہ تو قرآن شریف کو ویسے سمجھے گا کس طرح آدمی جب ترجمہ اس کا نہیں جانے گا. اس لیے ہر وہ بدعت جو موافق ہے مقصود شرع کے, خواہ قرآن کا ترجمہ ہے, خواہ حدیث کا ترجمہ ہے, خواہ کوئی اور چیز ہے, خواہ حدیث کی شرح ہے, خواہ قرآن کی تفسیر ہے, کوئی بھی چیز ہے جو موافق ہے مقصود شرع کے, اگرچہ وہ نئی ہے, صحابہ کرام کے دور میں نہیں پائی جاتی تھی, نئی ہونے کے باوجود وہ بدعت نہیں ہوتی ہے, وہ سنت شمار ہوتی ہے. اور ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن, جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھی ہوتی ہے. ان اچھے کاموں پر بلا وجہ بدعت کے ٹھپے نہیں لگانا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.